اگر آپ یہ سمجھو کہ فرح بی بی کا تانا بانا بشرا بی بی سے اور بشرا بی بی کا تمہارے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کی انویسٹیگیشن رک جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جو اداروں کے متعلق کہتے ہو، جو پاکستان کے دفاع کے متعلق کہتے ہو، جو نیوکلیر پروگرام غیر محفوظ ہاتھوں میں کہنے کا ذکر بار بار کرتے ہو، یاد رکھو اس قوم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اس ایٹمی پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور جنہوں نے ایٹمی تجربہ 5 فون کال سننے کے بعد بھی کر کے دکھایا، آج یہ ایٹمی پروگرام انہی کے ہاتھوں میں ہے، یہ غیر محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ دنیا کا جو بیانیہ ہے پاکستان مخالف قوتوں کا ایٹمی پروگرام کے حوالے سے تمہارا وہ بیانیہ بکے گا۔ اب یہ بھاشن دینا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، مگر 70% لوگ ہر جلسے میں وہی آپ کو نظر آئیں گے، چیک کر لیں۔ مقامی لوگ 15 سے 20-25% ہو سکتے ہیں، مگر اگر جلسہ کھیلنے سے کوئی ملک کے اندر تبدیلی آ سکتی تو پھر 4 سال تمہاری غیر آئینی حکومت کے خلاف تو جلسے ہم بھی کرتے رہے۔ آج اگر غیر آئینی حکومت جو 2018 کے انتخابات کے نتائج کو ہم نہیں مانتے تھے تو عدم اعتماد کے ذریعے آئے ہیں۔ کوئی ادارہ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کسی نے مداخلت کی تو وہ نام لو، سارے اداروں کو کرٹیسائز مت کرو۔ تمہارا وتیرہ ہے، اور میں جو پہلے کہہ چکا ہوں 20 سال سے یہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کو تنقید کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، اور اشتہاری عدالت کا ہونے کے باوجود اعلیٰ عدلیہ میں بغیر ضمانت کے یہ پیش ہوتا رہا۔ اور آج جس سرٹیفکیٹ کی بات کرتا ہے کہ میں صادق اور امین ہوں عدالت کی جانب سے، یہ انہی عدالتوں نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا جن میں اشتہاری ہونے کے باوجود یہ پیش ہوتا تھا بغیر ضمانت کے۔ تو صادق اور امین صرف پیغمبر ہو سکتے ہیں، صادق اور امین کوئی شخص نہیں ہو سکتا، کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ میں نہیں کہوں گا جو مذہب کے حوالے سے تمہارے ارد گرد بیٹھے لوگ باتیں تمہارے متعلق منسوب کر کے کر رہے ہیں، اور جو تو چاہتا ہے پاکستان کے اندر، جو سری لنکا سے پاکستان کو ملانے کی کوشش تو کر رہا ہے پچھلے 4-6 سالوں سے، خدا کے فضل و کرم سے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ 4 سال کی کارکردگی تمہاری، 4 سال کا پھیلایا ہوا گند جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی ضرورت، پاکستان کی محبت، پاکستان کے دفاع کے لیے ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔